بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کے درس میں ایک نئے سبق کا اور نئے مسئلے کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جہالت کی بنا پر لوگوں کے درمیان رائج ایک مسئلہ ہے کہ ہتھیلی دکھا کر کے یا ستاروں کی گردش کو دیکھ کر کے مستقبل کا پتہ کرنے والے لوگوں کے پاس، یا اسی طرح ہتھیلی دیکھ کر کے غیب کا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے مستقبل کی بات، جو آنے والے ایام اس کے لیے اچھے ہوں گے یا اچھے نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق شریعت کی روشنی میں باتیں آج عرض کی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں، غیب کا کیا معنی مفہوم ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب اور پوشیدہ ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں، انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم میں غیب کی تعریف یوں بھی کی ہے کہ غیب ایسی تمام چیزوں کے بارے میں دعویٰ کرنا جو آدمی کی نگاہوں اور اس کے شعور سے پرے ہو۔ کیونکہ یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے، علم غیب کسے کہیں گے؟ انسان کی نگاہوں اور اس کے شعور سے پرے ہو، وہ ہے غیب۔ باقی ہے کہ آدمی اب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے یا اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، حالات اور قرائن کے ذریعے کچھ اور چیز کا پتہ دیتا ہے، تو اس پر غیب کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ تو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، ذہن و دماغ سے پوشیدہ ہو، یا انسان کے دماغ سے وہ پرے ہو، اس کے شعور سے پرے ہو، تو ایسی چیزیں غیب ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بتا دیا گیا 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی طرح غیب کا علم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ یعنی غیب کا علم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو ہے، اور پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت اور مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی کو کوئی چیز بتا دی یا کسی ولی کو بتا دیا تو پھر وہ غیب رہ گیا؟
بتائی ہوئی چیز تو پھر غیب نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایک آیت کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس کو پیغمبروں میں سے پسند فرمائے تو اس کے آگے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ نبی کو پر تو وحی آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں انبیاء کو بتا دی جاتی ہیں جو دوسروں کی نگاہوں سے پرے ہوا کرتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر گویا اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ غیبی امور میں سے کچھ چیزوں کا علم اللہ رب العزت صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اور اپنی پیغامبری کے لیے چن لیتا ہے، لہذا ان برگزیدہ بندوں پر وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، انہی معجزات میں سے اس غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرماتا ہے۔ اس چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے اور انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کیونکہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز بیان فرماتا ہے بتاتا ہے وہ فرشتے ہی کے ذریعے نبی کو بتاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی ہے، لہذا انبیاء و رسول کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ اور سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے، چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پر پڑھ کر کے دم کرنے کا ہو، یا پیالی پر پڑھ کر پھونکنے کا ہو، یا پھر کہانت اور جادو اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض امراض کے غلط اسباب اور علل بتاتے ہیں، عموماً جن کا کہنا ہوتا ہے کہ فلاں نے تم کو کچھ کھلا دیا ہے، یا تم پر کچھ کر دیا ہے، یا تم پر جادو کر دیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے تم بیمار پڑے ہو۔ ایسا جن و شیطان کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جنوں کو پوجتے ہیں، ان کی پرستش کر کے اپنے قابو میں کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اس طرح کی باتیں کہتے پھرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب ہے، دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح کے فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر کاہن کے پاس شیاطین میں سے ایک موکل ہوتا تھا جو اسے آسمان سے چرا کر بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ اس میں بھی وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا تھا۔ انہی موکل شیطانوں میں سے بعض تو پھل فروٹ ملائی اور کھانے وغیرہ پر حاضر کر دیتا تھا، ان میں سے بعض تو اپنے موکل کے سہارے بیت المقدس اور دیگر مقامات مقدسہ تک اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ غیب سے متعلق
اس طرح کی خبر علم نجوم کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اس میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر زمین کے حوادث پر استدلال کیا جاتا ہے، جیسے ہوا چلنے کے اوقات، بارش کا وقت، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ستاروں کی گردش، ان کی چال رفتار کو دیکھ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس نے فلاں ستارہ پر شادی کی تو اس کے ساتھ فلاں چیز پیش آئیں گی، جس نے فلاں ستارہ کے وقت سفر کیا تو اس کو فلاں فلاں امور کا سامنا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت جس کے ہاں پیدائش ہوئی تو اس کو برکت و نحوست میں سے فلاں فلاں چیزیں حاصل ہوں گی۔ آج کل کچھ فحش رسائل اور جرائد میں اس طرح کی واہیات چیزیں ستاروں اور ستاروں سے متعلق قسمت کے بارے میں خوب چھپ رہی ہیں۔ یہ سب کے سب جاہلانہ عمل ہے اور گمراہ لوگوں کا کام ہے، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض جاہل، ان پڑھ اور کمزور ایمان والے لوگ اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں اور جگہ جگہ فال نکالنے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا ہاتھ پیش کر کے ان نجومیوں سے اپنے مستقبل کی باتیں، اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں، شادی بیاہ سے متعلق اور آرام اور آشائش سے متعلق مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے طریقے درست نہیں ہیں اور شریعت میں اس کا واضح بیان ہے کہ جو کوئی بھی علم غیب کا دعویٰ کرے یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے گا وہ سراسر مشرک اور کافر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اتی عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا، یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کا اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو کوئی شخص کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ان دونوں نصوص کا مطلب یہی ہے، یہاں امت کے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو نہیں خراب کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو نہیں برباد ہونے دینا چاہیے۔ اچھا، تو جو ایسے لوگوں کے پاس جائے تو گویا کہ وہ شرکی عمل انجام دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی جو کوئی شخص مستقبل کی بات بتاتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ غیب، یہ اللہ کی خاص صفت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر شرکت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے، اگر ستاروں کی گردش سے وہ کسی چیز کا پتہ لگاتا ہے تو ستارے بھی تو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی گردش اللہ ہی کے ارادے، مشیت اور اس کی قدرت سے ہوتی ہے، تو ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، یعنی اس مخلوق کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ نیک فعل، بد فعل، موت اور حیات کسی چیز پر دلالت نہیں کر سکتے اور کسی چیز کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان شیاطین کی حرکتیں ہیں جو آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے کاہنوں کے پاس، ایسے نجومیوں کے پاس
اور ایسے قیافہ شناسی کرنے والوں لوگوں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جانے سے آدمی کا ایمان خراب ہوگا اور آدمی کا عقیدہ خراب ہوگا، اور ایسی صورت میں شرک یا اعمال کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اور ایسی جگہوں پر جانے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت کے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک و بدعت اور خرافات سے دور رہنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔